مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کا ذکر ہمارے سامنے اس لیے کیا تاکہ ان کے واقعات سے ہم سبق سیکھ سکیں، عبرت حاصل کر سکیں۔ انہوں نے نافرمانیاں کی اور اس کا عذاب ان کو ملا، تو جو طرز عمل ان کا تھا، اگر وہی طرز عمل ہماری زندگیوں میں بھی آ جائے تو ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس عذاب کے جو ان کو ملا ہم بھی مستحق قرار پاتے ہیں۔ ان کی نشانیاں، ان کی زندگی کے شب و روز، ان کے طور طریق ہمارے سامنے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ نشانیاں اور وہ طور طریق ہمارے اندر نہ آنے پائیں۔ ہم کو سیلف اسیسمنٹ کرنا ہوگا، اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ان لوگوں کی باتیں ہمارے اندر تو کیوں، ان لوگوں کی باتیں ہمارے اندر تو نہیں آ رہی ہیں۔ اور یہ سیلف اسیسمنٹ کا ایک طریقہ بھی حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے، کیسے پتہ چلے آپ کے اندر کیا خرابیاں ہیں۔ انسان کو اپنی برائیاں نظر نہیں آتی، اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، تو اس کا طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ مسلمان کا آئینہ ہے۔ جیسے آپ کے چہرے کے اوپر خرابی دیکھنے کے لیے آپ آئینہ دیکھتے ہیں، اپنا چہرہ دکھائی نہیں دیتا، اسی طرح انسان کو اپنے اندر کی چھپی ہوئی خرابیوں کو دیکھنے کے لیے سامنے والوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر کوئی برائی نظر آئے تو آپ کو فوری اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ وہ برائی مجھے کیوں نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برائی میرے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی آدمی کو غرور آ گیا ہے یا کوئی آدمی گھمنڈی ہو گیا ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، فوری اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں، اپنی طرف توجہ کریں اور یہ جان لیں کہ جو غرور اور جو گھمنڈ مجھے اس کے اندر نظر آ رہا ہے، دراصل وہ میرے ہی گھمنڈ اور میرے ہی غرور کا عکس ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اگر آپ گھمنڈی دیکھو تو یہ یقین کر لو کہ یہ گھمنڈ آپ کے اندر آ چکا ہے، اور فوری اس کی اصلاح کی طرف توجہ کرنا شروع کر دو۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر آپ فرما رہے ہیں کہ پرانی قوموں کی نشانیاں بھی اگر ہمارے اندر آ جائیں تو ہم کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ ہم بھی عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ عذاب آئے اور ہمیں برباد کر دے، ہم کو اپنے اندر کی وہ خرابیاں دور کرنا ہوگا۔ تو کوئی چیز دیکھنے کے بعد وہ نشانیاں اپنے اندر کیسے تلاش کی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے ایک حکایت یہاں پر مولانا روم بیان کر رہے ہیں۔ کودکے در پیش تابوت پدر، زار می نالید و بر می کوفت سر۔ ایک بچہ تھا، اس کے باپ کا جنازہ جا رہا تھا، تو اس جنازے کے آگے وہ روتا تھا اور سر پیٹ پیٹ کر روتا تھا، نالا کر کر کے روتا تھا، نوحہ کر کر کے روتا تھا۔ کہ پدر آخر کجایت می برند، تا ترا در زیر خاک آبلند۔ اے میرے والد، اے میرے ابا، آخر آپ کو یہ لوگ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو مٹی کے اندر لے جا کر گاڑ دینا چاہتے ہیں یہ لوگ جو آپ کو اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں؟ اب ظاہر بات ہے کہ وہ جانتا تھا کہ اس طرح سے لے جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کو لے جا کر دفن کر دیں، اندھیری قبر میں لے جا کر اس کو دفن کر دیں۔ تو یہ اس کو یاد کر کر کے روتا تھا۔ می برندت خانہ اے تنگو ظہیر، نئے درو قالی یو نئے دروے حسیر۔ اے میرے والد، تجھے تنگ اور تاریک گھر میں لے جا رہے ہیں لوگ،
وہاں پر آپ کے سونے کے لیے نہ قالین ہوگا، نہ وہاں پر کوئی بوریا ہوگا، آپ کو ایسے لے جا کر لٹا دیں گے۔ نئے چراغے در شبو نئے روزنا، نئے درو بوئے تامو نئے نشاں، نہ رات ہوگی تو وہاں پر روشنی کے لیے آپ کو کوئی چراغ میسر ہوگا، نہ وہاں پر ہوا کے لیے کوئی روشن دان ہوں گے، نہ اس میں کوئی کھانے کی خوشبو ہوگی اور نہ کوئی نام و نشان ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس گھر میں آپ کو لے جا رہے ہیں۔ نئے درش معمور و نئے سقف و نمام، نئے درو بہرے ضیائے ہے جام، نہ اس کا دروازہ درست ہوگا، اندر سے باہر آنے کا کوئی راستہ ہوگا، نہ اس کی کوئی چھت ہوگی، نہ اس کا کوئی بام ہوگا، بالا خانہ ہوگا، ایسا گھر ہوگا۔ نہ اس میں کوئی روشنی کے لیے کوئی شیشہ ہوگا، نہ کوئی روشن دان ہوگا۔ نئے درو از بہر مہماں آب چاہ، نئے یکے ہمسایہ کو باشد پناہ، نہ اس میں مہمان کے لیے کوئی کنویں کا پانی ہے، نہ کوئی ہمسایہ ہے، نہ کوئی پڑوسی ہے کہ دکھ درد میں کوئی مزاج ہی پوچھ لے، جب کسی مدد کی ضرورت پڑ جائے تو کوئی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے، کوئی سہارا پیش کرے، کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا گھر ہے وہ، جس میں تو کہبو سگاہ خلق بود، چوں شود در خانہ کورو کبود۔ ایک دور تھا جب آپ کا بدن لوگوں کی بوسگاہ تھی، لوگ آپ کے ہاتھ پاؤں چوما کرتے تھے، آپ کی عزت کیا کرتے تھے۔ ایک دور وہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اور آج کیا حال ہو گیا ہے، آپ کو ایک کالی کوٹری میں لے جا کر چھوڑ کر آ رہے ہیں، کالے رنگ کا گھر، اور اس میں آپ کا کیا حال ہوگا اس اندھیری کوٹری میں۔ خانہ بے زین ہارو جائے تنگ، کہ درو نہ روئے می ماند نہ رنگ۔ وہ جو گھر ہے بالکل تنگ گھر ہے، تنگ و تاریک گھر، ہلنے کے لیے جگہ نہیں، اٹھنے کے لیے جگہ نہیں، اور پھر ایک وقت کے بعد نہ چہرہ باقی رہتا ہے، نہ رنگ باقی رہتا ہے۔ اس گھر میں لے جا رہے ہیں۔ زین سخ اوصاف خانہ می شمرد، وز دو دیدہ اشک خونی می فشرد۔ اس طرح سے وہ قبر میں جو جو حالت ہوتی ہے، جو جو کیفیت ہوتی ہے قبر کی، وہ اوصاف اس کے گنتا جاتا تھا، قبر کی کہانی بیان کرتا جاتا تھا کہ قبر کی صورتحال کیا ہے، اور پھر دونوں آنکھوں سے روتا جاتا تھا۔ گفت جوہی با پدر اے ارجمند، واللہ ایرا خانہ مامی برند۔ ایک شخص تھا جس کو جوہی کہا جاتا ہے، جوہی۔ یہ دراصل یہ جو کیریکٹر ہے جو جوہی ہے، اس کا اصل نام بتایا جاتا ہے اثر احمد مجاہد، لیکن یہ بہت زیادہ مسخرہ انسان تھا، بہت بڑا ہنسی مذاق کرنے والا ایک کیریکٹر تھا، اس کا آپ نے یہاں پر استعمال کیا ہے۔ کوئی بھی ایک کیریکٹر کو استعمال کر کے ایک کہانی، ایک حکایت بیان کرتے ہیں۔ جب مزاحیہ بات بیان کرنا ہوتا ہے تو ایک مزاحیہ کیریکٹر لیتے ہیں، جب رونے کی بات بیان کرنا ہو تو کوئی ایک رونے کا کیریکٹر لیتے ہیں۔ ہر تہذیب میں، ہر زبان میں ایک ایک کیریکٹر مشہور ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس ملا نصیر الدین ہے، مزاحیہ چٹکلے ملا نصیر الدین کے نام سے بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسے کوئی دن میں خواب دیکھ رہا ہے، لمبی لمبی ہانک رہا ہے، تو وہاں پر شیخ چلی کو ایک حکایت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو ویسی یہ ہیومرس اینیکڈوٹس کہتے ہیں اس کو، انگلش میں بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ہیومرس اینیکڈوٹس لکھے گئے ہیں انگلش میں بھی۔ سکی نام کا ایک بہت بڑا آتھر تھا انگلش میں، اس کے بہت سارے مشہور ہیں اینیکڈوٹس۔ چارلز ڈکن ہے اور ای ایم ڈیلفیلڈ ہے، اس طرح کے بہت سارے انگلش آتھرز ہیں۔ ہر زبان میں اس طرح کے اینیکڈوٹس لکھ کر کسی ایک کیریکٹر کے نام پہ منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے جو کیریکٹر کا استعمال کیا ہے وہ ہے جوہی۔ تو جوہی اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ باپ کا جنازہ لے جا رہے ہیں اور بچہ یہ ساری قبر کی علامتیں بیان کر کر کے رو رہا ہے۔ تو اس پر اس جوہی نے اپنے باپ سے کہا، جو باپ اس کا وہاں پر کھڑا تھا، باپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے میرے والد، واللہ ایرا خانہ مامی برند، ایسا لگتا ہے کہ یہ جو علامتیں بیان کر رہا ہے یہ بچہ اس کے باپ کو لے جانے والے گھر کی، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس آدمی کو ہمارے گھر لے جا رہے ہیں۔ گفت جوہی را پدر ابلہ مشو، گفت اے بابا نشانی ہاشنو۔ تو اس
جوہی کے والد نے کہا کہ بیوقوف ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے کیا، ہمارے گھر کیوں لے جائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ اے ابا، جو گھر کی علامتیں بیان کر رہا ہے وہ ساری علامتیں تو ہمارے گھر میں پائی جاتی ہیں، نہ ہمارے پاس بوریا ہے، نہ ہمارے پاس قالین ہے، نہ ہمارے پاس چھت ہے، نہ ہمارے پاس بالا خانہ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی شیشہ ہے، نہ روشن دان ہے۔ یہی حال ہمارے گھر کا بھی ہے، نہ وہاں پر مہمان کے لیے کنویں کا پانی ہے، نہ کوئی ہمسایہ ہے، نہ کوئی سہارا ہے۔ خبر کی جو صفات یہ بچہ بیان کر رہا ہے وہ ساری صفات ہمارے گھر کی ہیں، تو مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ کہیں اس آدمی کو ہمارے گھر تو نہیں لے جا رہے ہیں۔ ای نشانی ہا کہ گفتو یک بیک خانہ ماراست بے تصویر و شک، یہ جو نشانیاں بیان کر رہا ہے بے شک و شبہ ہمارے گھر کی ہی ہیں، اسی لیے مجھے ڈاؤٹ ہوا۔ نئے حسیرو، نئے چراغو، نئے طعام، نئے درش معمور، نئے سقف و نبام، نہ ہمارے پاس بوریا ہے، نہ ہمارے پاس چراغ ہے، نہ ہمارے پاس کھانا ہے، نہ ہمارے پاس دروازہ درست ہے، نہ ہمارے پاس چھت ہے، نہ ہمارے پاس بالا خانہ ہے۔ زی نمت دارند در خود صد نشان، لیک کے بینند آرا تاغیاں۔ تو اب آپ یہ بیان کرتے ہوئے حکایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی طرح سے انسان سوچنا چاہیے، جیسا علامتیں سن کر اس نے اپنے گھر کی طرف گمان کیا تھا، اسی طرح انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہلاک شدہ قومیں، تباہ و برباد کر دی گئیں ایسی قومیں اپنے نافرمانیوں کی وجہ سے، جو قوموں پر عذاب نازل کیا گیا، ان کی علامتیں جو بیان کی گئی ہیں وہ علامتیں کیا ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں؟ ہر آدمی کو یہ سوچنا اور دیکھنا چاہیے۔ لیک کیبینند آرا تاغیاں، لیکن جو لوگ سرکش ہیں، ضدی ہیں، وہ لوگ ایسی نشانیاں نہیں دیکھ سکتے، وہ صرف دوسروں کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، اپنی نشانیاں ان کو نظر نہیں آتی۔ یہ سرکشی کی علامت ہوتی ہے، اپنے اندر جو نشانیاں چھپی ہیں وہ نظر نہیں آتی، دوسروں سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ خانہ عادل کے ماند بے ضیا، از شعاع آفتاب کبریا، کیونکہ اس آدمی کے دل کا جو گھر ہے وہ بے نور ہو چکا ہے، اسی لیے وہ چیزیں اس کے اندر نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھیں گے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی، لیکن وہ جب دوسروں کی برائی پر نظر کرتے ہیں تو فوری رونے لگ جاتے ہیں کہ مجھے وہ برائی نظر آ رہی ہے، کہیں ایسا نہیں کہ وہ برائی میرے اندر موجود ہے، اور پھر اس سے توبہ کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر اپنے آپ کو برا کہتے ہیں، اپنے آپ کو گناہ گار کہنے لگتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی نور کی شعائیں ہیں جو ان کو ایسا دکھاتی ہیں۔ بڑے بڑے اکابرین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے آپ کو گناہ گار، آلودہ دامن کہتے رہیں، میرا کیا ہوگا، میں اتنا بڑا خطا کار ہوں، میرا کیا ہوگا، اس طرح سے کہتے رہیں۔ آیا ہوں در پر آلودہ داماں، میں تیرے دربار میں آلودہ دامن کے ساتھ آیا ہوں، اے بحر رحمت دھو میرے اسیاں، اے رحمت کے سمندر میرے گناہوں کو دھو دے۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کا کہنا ہے۔ تنگ و تاریک است چون جان یہود، بے نوا از ذوق سلطان ودود۔ یہودیوں کا باطن جیسے تنگ اور تاریک ہو گیا ہے، ویسے ہی ان لوگوں کا باطن تنگ و تاریک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نظر نہیں آتا۔ جیسے کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ انسان جب سامنے والے کے اندر کوئی خرابی دیکھتا ہے، کوئی عیب دیکھتا ہے، اس کو فوری اپنی خرابی اور اپنے عیب کی طرف توجہ کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ کرتے نہیں ہیں کیونکہ ان کا باطن تاریک ہے۔ بے نوا از ذوق سلطان ودود، وہ جو سلطان ودود ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا سلطان ہے، اس کی محبت سے محروم ہے، اسی لیے اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا ذوق ہی نہیں ہے، اس کا شوق ہی نہیں ہے۔ نئے دراں دل تاب نور آفتاب، نئے کشاد عرصہ نئے فتح باب، نہ اس دل میں سورج کی روشنی کی چمک ہے، نہ اس کے اندر وہ نور ہے، نہ اس دل کے صحن کی کوئی وسعت ہے، نہ ان کا دروازہ کھلا ہے جہاں سے وہ فضل کی ہوا اندر آئے، تنگ و تاریک ہے۔ گور خوشتر
از چنی دل مرترا آخر از گورے دل خود برترا. ایسے آدمی کے دل سے تو خبر بہتر ہے. اگر انسان کا دل اس کیفیت پر جا چکا ہے کہ اپنے عیب اپنی برائیاں اس کو نظر ہی نہیں آتی، وہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہوتا، ہر دھرمی اور سرکشی میں مبتلا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اس آدمی کے دل کے گھر سے تو اچھی قبر ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اے انسان اپنے اس دل کی قبر سے باہر آ. کب تک اس قبر میں پڑا رہے گا؟ یوسف وقتی و خورشید سما زین چو زنداں براو رونما. تو اس زمانے کا یوسف ہے، تجھے کنویں میں ڈال دیا گیا ہے. تو آسمان کا سورج ہے، نکلا اس کنویں میں سے، نکلا قید خانے سے، نکلا اور اپنا چہرہ دکھا. دنیا کی اور دنیا کی آرزوؤں کی اور خواہشوں کی بولی میں، کنویں میں تو گرا ہوا ہے اور اندھیرے میں ہے. تجھے روشنی چاہیے، ہوا چاہیے، باہر نکل کے آنا ہوگا. یونست در بطن ماہی پختہ شد مخلصش را نیست از تسبیح بدھ. تیرا جو یونس ہے، تیری جو روح ہے یونس کی شکل میں، تیرے مچھلی کے پیٹ میں ہے. جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، ویسی ہی تیری روح اس جسم کے قید میں ہے، پک رہی ہے، باہر نکلنا چاہتی ہے. اور اس مچھلی کے گندگیوں سے اپنی روح کو باہر نکالنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتے رہے. اس کی نجات تسبیح میں ہی ہے، کیونکہ یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا ہے کہ آپ کو اسی اللہ کی تسبیح کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی. قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اسی طرح مچھلی کے پیٹ میں رہتے، باہر نہیں نکل آتے. تو اللہ کی حمد و تسبیح بیان کریں، تحمید کریں، تمجید بیان کریں، یہ کرتے رہیں. گر نبودے او مسبح بطن نون حبس و زندانش بودے تا یبعثون. اگر وہ تسبیح خان نہ بنتے یونس تو مچھلی کا پیٹ قیامت تک ان کا گھر ہو کر رہ جاتا، قید ہو کر رہ جاتا. او با تسبیح استن ماہی بجست چیست تسبیح آیت روز الست. یونس علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح بیان کی اور مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی. تو تسبیح ہے کیا چیز؟ آپ کہتے ہیں کہ تسبیح روز الست کے وعدے کو یاد کرنے کا نام ہے. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آپ نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ہاں پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں. تو اب یہ وعدہ تو کیوں بھول گیا ہے؟ اپنے رب کو یاد کرتا رہے. گر فراموشت شدہ تسبیح جاں بشنوئی تسبیح ہائے ماہیاں. اب آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر وہ تسبیح روز الست جو تجھے یاد دلائی گئی تھی تو اگر بھول چکا ہے، یاد نہیں ہے، تو پھر تیرے بیچ مچھلیاں موجود ہیں، ان سے سیکھ لے، وہ تجھے یاد دلائیں گے. مچھلیوں سے مراد اولیاء اللہ، وہ تجھے یاد دلائیں گے. ہر کے دید اللہ را اللہ است، ہر کے دیداں بہر را او ماہی است. جس نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیا وہ اللہ والا، جس نے اللہ تعالیٰ کی پہچان کر لی وہ اللہ والا، جس کو اس کی بساط کے مطابق اللہ کا عرفان حاصل ہو گیا وہ عارف باللہ اور وہ اللہ والا. اور جس نے اس سمندر کو دیکھ لیا وہی اصل مچھلی ہے. سمندر کو دیکھنے والی اصل میں مچھلی ہوتی ہے، باہر والا آدمی تو صرف سمندر کی اوپری سطح کو دیکھتا ہے. ای جہاں دریاست تن ماہی و روح یونس محجوب از نور صبح. یہ دنیا ایک سمندر ہے اور جسم مچھلی ہے جو دنیا کے سمندر میں تیر رہی ہے، اور روح
وہ یونس ہے جو مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، جو صبح کے نور سے محروم ہے. اور جب تک اس دنیا کے سمندر میں انسان کا جسم مچھلی کی طرح رہے گا، اس کی روح اس مچھلی کے اندر قید رہے گی. تو جب تک قید رہے گی وہ صبح کے نور کو نہیں دیکھ پائے گی. صبح کا نور دیکھنا ہوگا تو یونس کو اس مچھلی سے باہر نکلنا ہوگا. گر مسبح شد تو از ماہی رہید، ورنہ دروے ہضم گشت و ناپدید. اگر تو تسبیح خام بن جائے گا تو مچھلی سے نجات پا جائے گا، ورنہ پھر ایک وقت کے بعد مچھلی کے پیٹ میں ہی رہ کر ہضم ہو جائے گا اور تیرا وجود ختم ہو جائے گا. ماہیان جاں دریں دریا پرند، تو نمی بینی کہ کوری اے نژند. اے اندھے انسان، نژند کہتے ہیں اندھے کو، اے اندھے انسان، دریا میں مچھلیاں بھری پڑی ہیں. یہ مچھلیاں جو تجھے تسبیح کرنا سکھاتی ہیں وہ مچھلیاں دریا میں بھری پڑی ہیں، لیکن کیا کریں تو دیکھتا نہیں ہے. تو اپنی طرف دیکھنے میں مشغول ہے. سامنے اگر تو کسی کو دیکھ بھی رہا ہے تو عیب والوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو عیبوں سے پاک یا جن کے عیب اللہ تعالیٰ نے کم کر دیے ہیں ان کو نہیں دیکھتا، لوگوں کے عیب دیکھتا جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کی طرف دیکھتا ہے. دیکھیے ایک آدمی وہ ہے جو صرف لوگوں کے عیبوں کو دیکھتا رہتا ہے، وہ تو برا آدمی، بہت برا آدمی. ایک آدمی وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کو دیکھنے کے علاوہ اپنی طرف بھی دیکھتا ہے، سیلف اسسمنٹ کا طریقہ بھی اختیار کرتا ہے. وہ اتنا برا نہیں ہے لیکن ابھی اس نے منزل حاصل نہیں کی ہے. جو آدمی منزل حاصل کرنے والا ہوتا ہے وہ نہ عیب والوں کو دیکھتا ہے نہ خود کی طرف دیکھتا ہے، بلکہ اچھے لوگوں کی طرف دیکھنے لگتا ہے. اور پھر اچھے لوگوں کی طرف اس کا دیکھنا اس کو اچھائی کے راستے پر خود بخود لے کر چلا جاتا ہے. برد خدرا می زنندہ ماہیاں، چشم بے کشا تاب بینی شاں آیاں. وہ مچھلیاں جو سمندر کے اندر ہیں جس سے تجھے تسبیح سیکھنی ہے وہ تجھ سے ٹکرا رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ چھپی ہوئی ہیں. تو ادھر سے تیر کر جا رہا ہے، کبھی اپوزٹ سائڈ سے ایک مچھلی آ کر تجھے ٹکرا کر جا رہی ہے. کبھی تو سلو ہو رہا ہے تو ایک تیز چلنے والی ایک مچھلی آ کر تجھے ٹکرا کر جا رہی ہے. تو اس ٹکرانے والی مچھلی کو ٹکراتا ہوا دیکھ تو رہا ہے لیکن اس مچھلی کو پکڑتا نہیں ہے، اس کے پیچھے جاتا نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں چشم بے کشا، آنکھ کھول، تاب بینی شاں آیاں، تاکہ تو ان کو نمایاں طور پر دیکھ سکے. آنکھیں بند کر کے کہاں سے نظر آئے گا؟ ان مچھلیوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولنی پڑیں گی. ماہیاراں گر نمی بینی پدید، گوش تو تسبیح شاں آخر شنید. اگر تو مچھلیوں کو واضح طور پر نہیں دیکھ سکتا، اگر تیری آنکھ اس قابل نہیں ہے کہ تو ان مچھلیوں کو دیکھ سکے، تو آپ کہتے ہیں تیرے کان تو کھلے ہیں نا، تو ان کی تسبیحوں کو سن کر تو پہچان لے. اگر دیکھ کر نہیں پہچان سکتا، آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ دیکھ کر پہچان سکیں، تو کم از کم کان تو قابل ہیں، سن کر پہچان. ان کی باتوں کو سن کر پہچان، ان کی تسبیحوں کو سن کر پہچان. ذات سے اگر ملاقات نہیں ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، ارشادات سے تو ملاقات ہوئی ہوگی. ماہیان جملہ روح بے جسد، نئے دریشاں کبر و نئے کین و حسد. اب ان مچھلیوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جسم کے بغیر ہیں، مجسم روح ہیں. ان کی جو صفات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ مجسم روح ہیں. ہے تو ان کا جسم لیکن ان کا جسم روح کی طرح کا ہو گیا ہے. کلین لوگ ہیں. اور کلین کیسے ہیں؟ نہ ان میں کوئی کبر ہے، نہ تکبر ہے، نہ ان کے اندر کسی سے کوئی کینہ حسد جلن ہے، نہ کسی سے کوئی بغض ہے. وہ صرف اپنا کام کرنا جانتے ہیں، دنیا سے ان کو کوئی واسطہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کام میرا ہے میں کروں اور نکل جاؤں، ختم. یہ ہے ان کی صفائی.
ان کا جسم روح بن جانا، اس کو کہتے ہیں۔ صبر کردن جانے تسبیحات تست، صبر کن کانس تسبیح درست۔ اور تسبیحوں کی روح صبر کرنا ہے۔ جو آدمی صبر نہیں کر پاتا وہ تسبیح کے ان مرحلے سے نہیں گزر سکتا۔ اور آپ کہتے ہیں صبر کن کانس تسبیح درست، اللہ کی یاد میں اللہ کو خوش کرنے کے خیال سے صبر کرنا خود اپنے آپ میں ایک تسبیح ہے، اور درست تسبیح یہی ہے، صحیح تسبیح یہی ہے، صرف منہ سے بولنے کا نام نہیں ہے تسبیح، پریکٹیکل۔ ایک چیز ہوتی ہے اللہ کی تسبیح منہ سے بیان کرنا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، اس طرح کے کلمات ادا کرنا اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، یہ بھی تسبیح ہے، لیکن یہ ظاہری تسبیح ہے۔ پریکٹیکل تسبیح کیا ہوتی ہے؟ صبر کر کے بتاؤ، اللہ کی خوشی کے لیے صبر کر کے بتاؤ۔ آپ کہتے ہیں اصل تسبیح ہے، ہیچ تسبیح ہے ندارت آدرج، صبر کن کا صبر مفتاح الفرج۔ کوئی تسبیح بھی صبر کا درجہ نہیں لیتی۔ صبر کرو، جیسے عربی میں کہا گیا ہے الصبر مفتاح الفرج، صبر کشادگی کی کنجی ہے، اسی سے انسان کی زندگی میں کشادگی آتی ہے۔ صبر کے بغیر کوئی اپنی زندگی میں کشادگی حاصل نہیں کر سکتا۔ صبر چون جسر صراط آنسو بہشت، ہست باہر خوب یک لالہ زشت۔ اب یہ صبر کی ضرورت آپ یہاں پر کیوں بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک مرتبہ تو آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے ہو جاؤ، ان سے تسبیح سیکھو، ان سے اپنا مطلب رکھو، ان کے راستے پر چلو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان کی خدمت کرو، ان کے ہو جاؤ۔ جہاں آپ نے کہا، اچانک ہی اس کے ساتھ آپ نے صبر کا ذکر کر دیا، کیونکہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ کام صبر کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ سب سے پہلے صبر کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ صبر کے بغیر انسان پل صراط پر سے بھی صحیح سلامت نہیں گزر سکتا، اور وہ اتنا نازک مقام ہے کہ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ۔ صبر کیا تو جنت میں جائیں گے، نہیں تو پھر پاؤں پھسلے گا اور سیدھا جہنم میں جا کر گریں گے۔ اور یہاں پر اللہ کے نیک بندوں کے پاس بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس آنے جانے والے لوگ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جنت، ایک دوزخ۔ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہست باہر خوب یک لالائے زشت، ہر خوبصورت کے ساتھ ایک بدصورت غلام ہوتا ہے۔ کوئی اچھے آدمی کے ساتھ کبھی کوئی خراب آدمی ہوتا ہے، جیسے پھول کے ساتھ کانٹا۔ اگر آپ کو پھول سے مطلب ہے تو کانٹوں کی سختی تو برداشت کرنی پڑے گی۔ نہیں بھائی، میں پھول نہیں توڑنا چاہتا، کانٹا چبھ جائے گا، مجھے کانٹوں سے اعتراض ہے۔ اگر وہ کانٹے نہ ہوتے تو میں بھی پھول توڑتا، کبھی پھول نہیں ملتا۔ کانٹوں کی سختی برداشت کرو، پھول ملے گا۔ مجھے وہ کانٹا پسند نہیں ہے، پھول پسند ہے، میں توڑنا بھی چاہتا ہوں، لیکن کانٹا پسند نہیں ہے، وہاں کانٹا رہتا ہے پھول کے بازو، لہٰذا میں نہیں جانا چاہتا، نہیں توڑنا چاہتا۔ آپ محروم رہ جاؤ گے۔ کانٹے کی سختی برداشت کرنی ہوگی، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہست با ہر خوب یک لالہ زشت، ہر خوبصورت کے ساتھ، ہر خوش سیرت کے ساتھ ایک بدصورت ہوتا ہے۔ تا ز لالا می گریزی وصل نیست، جب تک تو اس بدصورت غلام سے بھاگتا رہے گا تجھے وصل حاصل نہیں ہوگا۔ زاں کے لالا را ز شاہد فصل نیست، اس لیے کہ غلام کی محبوب سے جدائی نہیں ہے، وہ جہاں اس کا غلام ہے، وہ جہاں ہے وہ بھی وہاں ہوگا۔ محبوب جہاں ہے اس کا غلام بھی، مالک جہاں ہے اس کا غلام بھی اس کے اپنے مالک کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ کو اس مالک سے مطلب ہے تو اس کے غلام سے بھی آپ کو مطلب رکھنا ہوگا، کیونکہ وہ تو اس کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہے، اور آپ کو اس سے پرابلم ہے نا، غلام سے، تو آپ کو صبر کرنا ہی ہوگا، کیونکہ وہ محبوب اور وہ غلام، وہ مالک دونوں ایک ساتھ رہنے والے ہیں۔ اگر آپ کو محبوب سے مطلب ہے تو یہ غلام سے بھی مطلب نہیں تو نہیں، کم از کم اس کے ساتھ ہینڈل کرنے کا طریقہ سیکھنا ہوگا، وہ کانٹے کی چبھن کو برداشت کرنا ہوگا۔
ہست باہر خوب یک لالا زشت، ہر خوبصورت کے ساتھ ایک بدصورت غلام ہوتا ہے۔ مطلب اچھے راستے میں کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، کچھ ناپسندیدہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر ان ناپسندیدہ چیزوں کی وجہ سے اگر آپ اچھائی سے روگردانی اختیار کر بیٹھے تو نقصان کس کا؟ آپ ہی کا۔ تو چے دانی ذوق صبر ہے شیشہ دل، خاصا صبر از بہر آن نقش چگل۔ صبر کا جو مزہ ہوتا نا، وہ نازک مزاج لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ شیشہ دل، دھکا لگائے ٹوٹ جا رہا ہے، ہاں وہ میں نے انگلی لگ گئی لہٰذا میرا شیشہ ٹوٹ گیا، انہوں نے ایسا کہہ دیا لہٰذا میں ناراض ہو گیا، میرا آنا ان کو برا دکھا لہٰذا میں اٹھ کر چلا گیا۔ ایسے شیشہ دل لوگ کبھی صبر کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔ تو چے دانی ذوق صبر ہے شیشہ دل، اے شیشہ دل انسان تو صبر کا ذوق کہاں سے جانتا ہے؟ خاصا صبر از بہر آن نقش چگل، اور خاص طور سے وہ صبر جو چگل کے معشوق کے لیے ہے۔ تیرا معشوق اگر چگل والا معشوق ہے تو اس کے ساتھ تو تجھے اور زیادہ صبر کرنا ہوگا۔ چگل کہتے ہیں، ایک ترکستان کا ایک علاقہ ہے چگل، وہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں کے رہنے والے کہتے ہیں چگل، تیرا محبوب اگر چگل ہے، بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہاں کے لوگ، اور بہت ہی علاقہ بھی جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے وہ ترکستان کا وہ علاقہ، اور بہت ہی اچھے تیر انداز، بہت اچھے تلوار باز لوگ ہوتے ہیں وہ، ان کو کہتے ہیں چگل۔ تو اگر تیرا محبوب صورت سے بھی اچھا ہے، کمالات میں بھی اچھا ہے، ہنر میں بھی اچھا ہے، ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اگر رکھ دی ہیں خاص طور سے، پھر تو تجھے یہ تو صبر کرنا ہی کرنا ہوگا، ورنہ وہ ہاتھ سے نکل جائے گا تو اس سے محروم ہو جائے گا۔ مرد را ذوقس غذاؤ کر فر، مر مخنث را بود ذوق ذکر۔ بہت ہی خطرناک مثال آپ یہاں پر دے رہے ہیں۔ مرد وہ انسان ہوتا ہے، مرد اس کو کہتے ہیں جس کو جہاد کا شوق ہوتا ہے، وہ اپنی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، اور اسٹرگل کرنے والا صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ شان و شوکت کا ذوق ہوتا ہے، اس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے آرام سکون کو برباد کرتا ہے، جو اس کے گولز ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے وہ پوری محنت لگاتا ہے، پورا پسینہ لگاتا ہے، وہ ہے مرد۔ اب جو صرف اپنے عضو تناسل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہی رہ جائے تو وہ تو اصل میں مخنث ہے، ہجڑا ہے۔ خواہشوں کے پیچھے ہی جانے والا اگر انسان ہو، اپنی آرام و سکون کو برباد کر کے منزل حاصل کرنے کی فراق میں نہ رہے، صرف اپنے جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی طرف ہی رہے، کسی طرح سے اس کی جنسی خواہش پوری ہو جائے، چاہے کوئی بھی راستہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، صبر نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہے، قوت برداشت نہیں ہے، کسی طرح سے بس اپنے ریلیکسیشن حاصل ہو جائے، یہ آدمی اصل میں مخنث ہے، مرد نہیں ہے۔ جو ذکر نہ دین او وہ ذکر او، سوئے اسفل برد او را فکر او۔ ایسے آدمی کا دین، اس کا ایمان، اس کا گول صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، وہ صبر کر ہی نہیں سکتا۔ تھوڑی خواہشیں اسٹرانگ ہو جائیں تو فوری لگ جاتا ہے اس کو پورا کرنے میں، لیکن صبر کرنے والا، ایک منزل حاصل کرنے والا، گول حاصل کرنے والا برداشت کرتا ہے، وقت کا انتظار کرتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی جائز طریقے تلاش کرتا ہے۔ سوئے اسفل برد اورا فکر او، اور جو لوگ اس طرح کا خیال رکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس کو ایک چیز کی خواہش ہو وہ فوری خواہش پوری کر دیں، وہ ہمیشہ پستی کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ گر برایت تا فلک از وے مپرس، کو بے عشق سفل آموزی درس۔ اگر ایسا شخص اپنی خواہشوں کو پورا کرنے والا بظاہر آسمانوں پہ بھی چڑھ جائے، ترقی کے ظاہری ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے آسمانوں پر بھی چڑھ جائے، تو وہ آدمی پرستش کے قابل نہیں ہے، عزت دینے کے قابل نہیں ہے۔ پرستش سے مراد یہاں پر کوئی اہمیت دینا کسی کو، جیسے ہم کسی کے فین بن جاتے ہیں، اس کے پرستار بن جاتے ہیں،
اس کے دیوانے بن جاتے ہیں۔ تو جو آدمی صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا ہوتا ہے، بھلے ہی وہ ترقی کے آسمانوں پر چڑھ جائے، ظاہری وہ آدمی پرستاری کے لائق نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے تو جو سبق سیکھا ہے وہ تو پستی کا سبق سیکھا ہے۔ او بسوئے سفل میرانت فرس، گرچہ سوئے الف جنبانت جرس۔ وہ گھوڑا دوڑا رہا ہے، وہ آدمی بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو اپنا گھوڑا دوڑا رہا ہے اور بلندی کی طرف جا رہا ہے، ایک آدمی وہ بھی ہوتا ہے جو پوری محنت کے ساتھ اپنا گھوڑا دوڑا رہا ہے لیکن پستی کی طرف جا رہا ہے، ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے۔ وہ بھی گھوڑا دوڑا کے ہی جا رہا ہے، اوپر جانے والا بھی گھوڑا دوڑا کے جا رہا ہے، نیچے جانے والا بھی گھوڑا دوڑا کے جا رہا ہے۔ حالانکہ نیچے جانے والے کے لیے گھوڑا دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خود پھسل کر چلا جائے گا، آسان ہے۔ لیکن بہرحال وہ بھی گھوڑا دوڑاتے ہوئے نیچے جا رہا ہے، تو وہ اس کا گھوڑا دوڑانا کوئی فائدہ ہوگا اس کو؟ کچھ نہیں ہوگا۔ گرچہ سوئے الف جنبانت جرس، اگرچہ بلندی کی جانب گھنٹہ بجا رہا ہے، سارے لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بلندی کی جانب جا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں پستی کی جانب جا رہا ہے۔ از علم ہائے گدایاں ترس چیست، کاں علم ہاں لقمہ را رہیست۔ یہ جو دنیا کے باشندے ہیں، جو دنیا میں ترقی کرتے جا رہے ہیں نا، روحانی طور پر بہت پیچھے ہیں، ڈاؤن فال چل رہا ہے ان کا، لیکن گھوڑا برابر دوڑا رہے ہیں اور جاتے جا رہے ہیں، تو گویا کہ اوپر جانے کے بجائے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ دنیا والے لوگ، عزت دار، پیسے والے، نام شان و شوکت والے، یہ جو دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں بھیک منگے ہیں، اور بھیک منگوں سے ڈرنا کیسا؟ دنیاوی حشمت، دنیاوی نام، دنیاوی مقام یہ رکھنے والے اصل میں بھیک منگے ہیں، اور جو بھیک منگے ہوتے ہیں ان سے آپ ڈرتے ہیں کیا؟ نہیں ڈرنا چاہیے۔ کاں علم ہاں لقمہ را رہیس، کیونکہ وہ جھنڈے روٹی کے ایک لقمے کے غلام ہیں۔ وہ 4 پیسے کہیں ملتے ہوئے اگر ان کو سمجھ میں آتے ہیں، وہ وہاں پر دوڑ جاتے ہیں غلاموں کی طرح، وہ اپنی عزت بھی بیچنے تیار ہو جاتے ہیں کمائی کے لیے، پیسے کے لیے۔ این سخن ہارا نکو دریاب تو، ور نمی دانی شنو اسباب تو۔ تو یہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں، ان کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لو۔ اگر اب بھی واضح طور پر یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آئی ہے تو میں اور کچھ بیان کرتا ہوں، وہ سنو اور بات کھول کر سمجھ میں آ جائے گی۔ اب اس سلسلے میں مولانا روم ایک اور چھوٹی سی حکایت بیان کر رہے ہیں کہ ایک بچہ ایک بھاری بھرکم جسم والے انسان کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ ایک بہت بھاری بھرکم انسان ہوتا ہے، بڑا آدمی ہے، جوان آدمی، باڈی بلڈر، اور ایک بچہ ہے، معصوم بچہ ہے۔ اکیلے میں اس آدمی کی اس بچے سے مدبھیڑ ہو جاتی ہے۔ ایسا مقام ہے جہاں پر ان دونوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ بڑا آدمی بچے کی طرف دیکھ رہا ہے عجیب و غریب نظروں سے۔ تو بچہ جو ڈر جاتا ہے اس کا ذکر آپ کہتے ہیں۔ جب بچہ ڈر جاتا ہے تو وہ بڑا آدمی بچے کو کہتا ہے کہ اے بچے، تو ڈرتا کیوں ہے؟ میں تو نامرد ہوں۔ یہ جو کہانی ہے، یہ جو حکایت ہے، اس سے ہم کو کیا سیکھنے کو ملے گا وہ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان